رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ لوگوں نے کہا کہ کیفا وفینا الصالحون، ایسا کیسے ہوگا، ہمارے اندر نیک لوگ بھی ہوں گے؟ فرمایا نعم اذا کثر الخبث، ہاں نیک لوگ ہوں گے لیکن خباثتیں بڑھ جائیں گی۔ اب ان خباثتوں کی جو علماء نے تشریح کی وہ یہ ہے کہ فحاشی بڑھ جائے گی، عریانی بڑھ جائے گی، یا زنا بڑھ جائے گا، اور دیگر روایتوں میں یہ بھی ہے کہ زنا بڑھ جائے گا، لیکن اس کا بڑا جامع مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ جھوٹی گواہی، غیبت، چغلی، منافقت، یہ بھی تو خبث میں ہی آتی ہیں نا چیزیں، کردار تباہ ہو جاتے ہیں ان سے بھی، جیسا کہ برے فعل سے ہوتے ہیں، برے قول سے بھی ہوتے ہیں، بری فکر سے بھی ہوتے ہیں۔ تو اب جب دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو پھر لوگ نہ فزکس کے رہیں گے نہ میٹا فزکس کے، جیسے ہمارے ملک میں حال ہے کہ کوئی کسی شعبے کے اندر بھی تعلیم حاصل کرتا ہے تو تجربہ کرنے کے لیے لیب ہی نہیں ہے، لیبارٹری ہی نہیں ہے، اس کے بعد تھیوری ہے، اور اس کی بنیاد پر اس نے جاب کرنی ہے۔ چنانچہ پہلے دن سے وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے جاب کرنی ہے، کیوں؟ ایک تو پیسے بنانے ہیں، دوسرا پیسے بنانے کے بعد اگر مجھے کہیں کوئی اتھارٹی مل گئی یا اختیار مل گیا یا میں کوئی آفیسر بن گیا تو پھر ساری زندگی روب جماؤں گا۔ یہ اخلاقی انحطاط ہے، اور یہ صرف گھروں میں نہیں، گھروں کا یہ ہو رہا ہے کہ گھر میں جو چپکلش ماں باپ کی یا اولاد کی آپس میں یا رشتہ داریوں کے جو تنازع ہیں وہ گھروں میں ہی نہیں رہے، ان کے اثرات باہر بھی چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ادارہ کرپٹ ہے، اور اس ادارے میں کام کرنے والے لوگ بھی بس ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی حرج نہ آئے، دوسرے پہ آتا ہے تو آتا رہے، حتیٰ کہ غلط کام خود کریں گے ڈال دیں گے دوسرے پہ، وہ بیچارہ پیشیاں بھگتتا رہے گا۔ یہ بے عینی ہی وہی رویہ ہے جو بہو اور ساس کا گھر میں ہوتا ہے، وہی رویہ آگے اداروں میں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بچے ان سے پیدا ہوں گے، آپ کا کیا خیال ہے؟ گھروں کے اندر ہر وقت جو غیبت اور چغلی اور ایک دوسرے کی جو لیگ پولنگ ہوتی رہتی ہے، اس کا نتیجہ باہر نہیں جائے گا؟ جو بچے پیدا ہوں گے وہ جینیٹیکلی وہ ان صفات کو کے حامل ہوں گے پیدائشی طور پہ۔ آپ نام رکھ لیں ان کا صلاح الدین، معین الدین، نام رکھ لیں، وہ صلاح الدین اور معین الدین بنیں گے نہیں، وہ صلاح الدین معین الدین نہیں بنیں گے۔ آپ ان کا کوئی اور نام رکھیں، بہتر یہ ہے تاکہ وہ عادتوں کے مطابق کام چل جائے۔ جس طرح کی ماں ہے، اب اس سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ جینیٹیکلی اس ماں کی کچھ عادتیں لے کر آیا ہے، اور آگے آنے کے بعد بھی سدھری نہیں، کیونکہ سدھارنے والے کے پاس تو وہ گیا ہی نہیں، وہ زیادہ سے زیادہ گیا ہے مسجد میں، تو مسجد میں کیا ہوگا؟ سپارہ پڑھنے گیا ہے نا، وہ بھی ماں باپ نے جان چھڑائی ہے، خود نہیں پڑھائیں گے، یا وہ خود ان کے پاس پڑھیں گے ہی نہیں، کیوں؟ گھر میں ماحول ہی نہیں ہے، ہر طرح کا ماحول ہے، یہ نہیں ہے، تو اصلاح کروانے والے کے پاس ادھر مسجد میں بھیجیں گے، اپنی نہیں ہوئی ہوگی۔ ہمارے پاس زیادہ تر وہ لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے بچے حافظ ہو جائیں، خود انہیں ناظرہ بھی نہیں آتا۔ جب خود انہیں ناظرہ نہیں آتا تو ان کی قبروں میں ان کے بچوں نے تو نہیں جانا، لیکن ہوا یہ ہے کہ مولوی نے ان کو یہ فضیلت کی حدیث سنا دی۔ مولوی نے یہ کہا، خطیب نے، اس نے کہا جی قیامت کے دن جو ہے البسا والدہ تاجن یوم القیامہ، قیامت کے دن بچے کے حفظ کرنے والے بچے کے اور اس پہ عمل کرنے والے بچے کے والدین کو نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ یہ تو سنا دی۔ اب دوسری طرف وہ آیت نہیں سنائی کہ ہر آدمی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، وہ نہیں سنائی، یہ حدیث سنا دی۔ اب حدیث سننے کے بعد وہ جو جاہل بیچارہ گاؤں کا رہنے والا تھا، اس نے کہا بچے نو حافظ بنا دو، خود نہیں بنا، خود اس کی ایج ہے 50+، 60+، ابھی اس کو آپ اس سے فاتحہ سنیں اس کو نہیں آتا، بچہ اس کا مدرسے میں حفظ کر رہا ہے کہ بچہ حافظ ہو جائے گا تو تاج پہنا دیا جائے گا، آگے نیچے ساری نہیں ہوگا تو تاج کیسے پہنے گا؟ سر تو اس کا اس قابل ہے کہ کچل دیا جائے، تاج کیوں رکھیں اس کے سر پہ؟ سر تو ہے نہیں، اور ساری زندگی جو سر اس نے بنایا ہے اس سر کے اندر سوائے نجاست کے اور کچھ بھی نہیں، اس کے اوپر تاج رکھ دیں گے۔ وہ روایتیں سنا کے فضائل کی روایتیں، فضائل شخصی ہوں، پھر آگے قیامت کے دن فلانا یہ ہو جائے گا، فلاں یہ ہو جائے گا، فلاں یہ ہو جائے گا، بس وہ ساری قوم کو بخشوا کے رکھ دی۔ اور ان کی اگر آپ اخلاقی حالت دیکھیں یا اخلاقی حیثیت، ان میں کوئی بھی نہیں ہے جس کے دماغ کے اندر چلو فکر راستی ہو، نہیں، ہر وقت شیطانی خیالات، ہر وقت کوئی پروپیگنڈا کوئی نہ کوئی وہ سوچ رہا ہوگا، ہر وقت کوئی لیگ پولنگ کا کوئی پلان بنا رہا ہوگا، ہر وقت وہ کسی کا استحصال کرنے کا ذہن میں اس کے ہوگا، کسی برے کو سپورٹ کرنے کا ہوگا، اور کسی شریف آدمی سے کوئی نجائز فائدہ اٹھانے کی باتیں سوچ رہا ہوگا۔ ہاں جی، بچہ اس کا حافظ ہو جائے گا،
اور اس کی وجہ سے ان دونوں کو اور ماں اس کے جتنے بھی حالات خراب ہوں، تاج جو پہنا دیا جائے گا تو بات ختم ہوگی۔ اس لیے آپ کو زیادہ تر وہ ملیں گے مطلب جو دین کی طرف آئیں گے کہ جن کے والدین کو یہ ڈر ہوگا کہ ہم تو مارے جائیں گے، بچے کی وجہ سے شاید بخشے جائیں۔ پھر کیا ہوگا، وہ بچہ عامل بنے گا ہی نہیں، حافظ تو بن جائے گا، عمل نہیں کرے گا۔ اب اگر تاج والی روایت کو بھی اگر آپ لیں تو اس میں 2 لفظ ہیں، من حافظ القرآن و عامل بما فیہ، من حافظ القرآن و عامل بما فیہ، یعنی جس نے حفظ کیا اور پھر عمل بھی کیا۔ اب بچہ حفظ تو کر جائے گا اور والدین کہیں گے کہ تاج پہنایا جائے گا، عمل نہ کیا تو تاج ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ اخلاقی جو حالت ہے، یہ آپ جتنے بھی پھر کرتے رہیں اس کے نتیجے اینڈ پہ اس کے نتیجے نہیں نکلیں گے، نتائج نہیں نکلیں گے۔ بڑے بڑے جنہوں نے بڑے بڑے خباثت کے کام کیے ہوتے ہیں یا کرتے ہیں، وہ بھی کوئی نہ کوئی نیک کام کر دیتے ہیں اس لیے کہ حساب برابر ہو جائے گا۔ اور بڑے بڑے پارسا جو باہر بڑے پارسا نظر آتے ہیں، جا کے گھروں میں دیکھیں کیا حالات ہیں، کتنے دھوکے دے رہے ہیں، وہ کتنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں، مرد برابر کے انوالو ہیں، اور کہیں اگر مرد صحیح بھی ہیں وہ بے بس ہو گئے ہیں، اس کو رکھتے ہیں تو یہ جاتا ہے، اس کو رکھتے ہیں تو یہ جاتی، دونوں طرف بے بس۔ حتیٰ کہ بعض جو واجبی قسم کی چیزیں ہیں وہ بھی نہیں ہوتی۔ اس طرح یہ ہوگا کہ دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، اس طرح یہ ہوگا کہ عبادتوں میں بھی خلل آ جائے گا، یہ ہوگا کہ اخلاقی طور پر پھر یہ حالت ہوگی تو حرام بھی کھانا شروع کر دیں گے، تو کفر ہی کفر ہو جائے گا۔ اسلام کہاں ہوگا، کہاں ہوگا اسلام؟ تو یہ حالت دن بدن بڑھی جا رہی ہے اور بڑھی جا رہی ہے۔ جب تک کوئی جی مرے گا نہیں اس گھر میں سکھ نہیں ہوگا، ایک مر جائے گا سکھ ہو جائے گا۔ یعنی اب لوگوں کو اپنے آرام اور راحت کے لیے بھی دیکھنا ہوگا کہ جتنے جی تھوڑے ہوں گے راحت ہوگی، جتنے جی زیادہ ہیں اتنی ٹینشنیں زیادہ ہیں۔ پیروں فقیروں کے پاس کیا رہ گیا ہے؟ یہی کچھ نہ کہ مریدوں کے پاس یہی تو باتیں ہیں، یہی باتیں ہیں، ساتھ ساتھ مسئلے ہیں کیا دل اور نظر اور کیا مطلب باطن اور سلوک، کیا کچھ بھی نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے کہ جب مسئلے ان سے تو وہ نکلتے نہیں، اس سے اگلی کیا بات کریں۔ تو وہ جو ہمارے جو جتنے کوئی روحانی مراکز تھے وہ بھی اس زد میں آ گئے۔ ویسے تو 90% 40 جھوٹ کا کاروبار رہا ہے، جو 10% تھوڑی بہت سچائی تھی وہ بھی اس کی زد میں آ گئی ہے۔ یعنی ان مسائل نے اتنا زیادہ بڑھاوا دے دیا ہے یا بڑھ گئے ہیں یا پھیل گئے ہیں کہ کوئی جگہ ہی سلامت نہیں، کوئی گھر ہی سلامت نہیں۔ پڑھا لکھا کے بھی پھر پابندی تو اس نے اپنے رسوم و رواج کی کرنی، جتنا مرضی پڑھا لکھا لے۔ پہلے تو یہ ہے کہ وہ ہیں ہی کورسز یا نالج شیئرنگ ہے، وہ کوئی ایجوکیشن تو ہے نہیں۔ ادھر ایجوکیشن میں سے ایک سلیبس بنایا ہے اور اس کو اس صدی کے اندر جو سرمایہ دار تھے انہوں نے جمہوریت کی آڑ میں اپلائی کر دی۔ لگے رہو، وہ لگے ہی رہیں گے۔ یعنی ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ 4-5 سال کا ہوگا تو بس والدین کو فکر ہو جائے گی اب اس کو اسکول میں ڈالیں، وہ بیچارہ اسکول سے فارغ ہوگا تو اب اسے کالج میں لے جائیں، کالج سے فارغ ہوگا تو اب اس کی شادی کریں یا اسے یونیورسٹی میں لے جائیں۔ اچھا یونیورسٹی سے فارغ ہوا تو اب اس کی شادی کریں، نہیں ہوئی تو یا اسے جاب دلائیں۔ پھر جاب دلانے کے لیے وہ بیچارے کوشش کرتے اس کو کہیں گے اس کو کہیں گے۔ اگر کسی خبیث آدمی ایم این اے ایم پی اے کے پاس کچھ جابز ہیں تو وہ بیچارے ان کی منت کریں گے، وہ آگے سے کہیں گے پوری برادری کا ووٹ دلواؤ، ساری زندگی کے لیے بلے بلے ہوتی رہے گی تو تیرے بچے کو کہیں لگوائیں گے، حالانکہ نوکری اس کے گھر کی نہیں ہے، ریاست کی ہے، ریاست کا ادارہ ہے، اس کے اندر ایڈجسٹ کرنا ہے۔ لیکن وہ بیچارہ اتنا مجبور ہے کہ ساری زندگی کے لیے اس کے ہاتھ باندھ دیں گے، اس کے بچوں کو نوکری دیں گے۔ اور ایسا یہ اوپرلی سطح پہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں تاکہ ساری کی ساری بچے پیدا ہوتے رہیں، آبادی بڑھتی رہے، اور وہ سارے جن کے غریب ہوں گے یا خط غربت سے نیچے ہوں گے ساری زندگی ہمارے محتاج رہیں گے۔ تبدیلی کیسے آئے گی؟ تبدیلی نہیں آ سکتی۔ کیسے پیدا کریں گے اتنی جلدی آپ چینج؟ لائیں گے کیسے اتنی جلدی چینج؟ پھر چینج کو آگے سنبھالیں گے کیسے؟ تو یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ رسول خدا نے ان کے خلق کی بابت قرآن نے گواہی دی ہے کہ وہ خلق عظیم پر
خلق عظیم پر خلق مجسم بنا کے بھیجے گئے ہیں، اور ان کے فالورز کے گھروں کے اندر جائیں تو خلق ہی کی دھجیاں اڑ رہی ہوتی ہیں، خلق ہی کی۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے اینڈرائڈ موبائل۔ پہلے چلیں تھوڑا بہت تو تھا، کوئی اخلاقی طور پہ کچھ چیزیں لوگ تھوڑے بہت سدھرے ہوئے تھے یا حد حدود میں تھے۔ اب یہ ایسی چیز ہے کہ نہ اس سے کچھ کہوں تو کہا نہیں جاتا، نہ کہوں تو رہا نہیں جاتا۔ اب اس سے روکیں کوئی رک نہیں سکتا، اب اس کو دے دیں تو بڑے بڑے نیک لوگ دیکھیں کہ ایک دن میں 10 12 گھنٹے وہ فیس بک پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ جن کو کوئی کریٹیو کام کرنا چاہیے تھا وہ بیچارے صرف وقت کو مننے لگانے کے لیے یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ چلیں کچھ لوگوں کی تو بڑی مجبوری ہے کہ وہ لوگ موبائل آن رکھتے ہیں، یا ان کے کچھ تعلقات یا حالات اس قسم کے ہیں کہ میسیجز آتے جاتے رہتے ہیں یا جواب دینے ہوتے ہیں یا یہ وہ۔ اور کچھ 10ویں 12ویں کے جو طالب علم ہیں، طلبہ و طالبات ہیں، انہوں نے اتنے بڑے ایک فٹ لمبا موبائل رکھا، اتنی تو کتاب نہیں ہے جتنا وزن موبائل کے۔ اب ماں باپ روکیں گے، لیکن ماں باپ خود بھی کئی چیزوں میں الجھے ہوں گے، اس لیے ان کے روکنے کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ روک رہے ہیں نا سارے، اثر نہیں ہوتا۔ تو جو ماں یہ کہے کہ اس کی بچی سدھر جائے، یا جو باپ کہے اس کا بچہ سدھر جائے، تو بگڑا ہوا تو وہ خود بھی ہے، وہ بگڑی ہوئی وہ ماں خود بھی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ کسی برے کام میں ہی، جس کو وہ اچھا سمجھ رہی ہے اس کے اندر بھی وہ اسی طرح ہی ہے۔ یعنی اگر اس کی بہو صحیح ہے تو وہ اس کے باوجود بھی عدل نہیں کر رہی، اس کے لیے سپیس نہیں دے رہی، تو یہ بگاڑ ہی ہے نا۔ پھر وہ اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کراتی ہے، منتیں مانگتی ہے، تو اس کی بیٹی بھی مشکل میں رہتی ہے، کیونکہ اس نے کسی دوسری کی بیٹی کو تنگ کیا ہوتا ہے۔ تو دوسروں کی بیٹی کو تنگ کیا ہوتا ہے، اپنی بیٹی کے لیے یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، تعویذ بھی لائے جا رہے ہوتے ہیں، دعائیں بھی کرائی جا رہی ہوتی ہیں، منتیں بھی مانگی جا رہی ہوتی ہیں، دوسروں کی بیٹی کو ذلیل کیا ہوتا ہے، اور سب نے مل کے کیا ہوتا ہے، حتیٰ کہ مجبور کیا ہوتا ہے کہ اس بیٹے کو کہ وہ اس کو طلاق دے۔ تو یہ حالت ہے اس وقت ہماری، یہ حالت، اور اس کے اندر یہی حالت رکھنا چاہتے ہیں طاقتور لوگ، تاکہ لوگ ان مسئلوں میں پڑے رہیں گے اور کوئی کریٹیوٹی ہوگی ہی نہیں، تو لہذا کوئی ایسی تبدیلی، کوئی ایسی چیز سامنے ہی نہیں آئے گی کہ جس سے عدل، انصاف ہو، عدل ہو اور بہرہ روی کم ہو، یہ چیز سامنے نہیں آئے گی۔ بس قوم ان چیزوں میں پڑی رہے گی اور پڑی ہی رہے گی۔ لہذا اب تو کسی کی شادی ہو تو وہ ڈھول بجا رہے ہوں تو کئی سمجھدار لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے دن بجے گا، مہینہ چلتا ہے یا 2 مہینے کا، کہ دوسرے مہینے لڑائی شروع اور تیسرے مہینے وہ روٹ کے چلی جاتی۔ اب شاید ہی کوئی بچی ہو جو پہلے سال 2 دفعہ روٹ کے گھر نہ گئی ہے، یہ لازمی بات ہے، یعنی پہلا بچہ ہمیشہ ناراضگی میں ہی ہوگا، اور وہ جو پہلا بچہ ناراضگی میں ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں، یہاں کوئی بڑے حکماء بھی موجود ہوں گے سر، تو جینیٹیکلی جب ماں اپنی ساس سے، اس کی ماں، بچے کی ماں اپنی ساس سے لڑی ہوگی اور جھگڑا رہتا ہوگا اور گھر کے مسائل وہ سوچتی رہتی ہوگی، تو جس بچے کو اس کے جسم سے غذا پہنچ رہی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ جینیٹیکلی وہ چیزیں بچے میں موو نہیں ہو رہی؟ اس کے بعد آپ اس کا نام رکھ دیں صلاح الدین، سبحان اللہ، وہ بالکل صلاح الدین ہی ہوگا وہ، لیکن دوسرے معنی میں ہوگا، یعنی صلاح الدین کا الٹ ہوگا، کیونکہ بیچارہ جب سے وہ ماں کے پیٹ میں آیا ہے، پیدا ہوا ہے، روڑے ہی ہیں، اور آنے کے بعد بھی روڑے ہی ہیں۔ پہلی دفعہ جب وہ رویا ہے تو وہ ماں تھوڑا سا اس کو گلے لگا لے گی، لیکن دل میں ہوگا کہ پتر تو چلو میرے بیٹے کا یہ بیٹا یا بیٹی ہے، لیکن ماں والوں ذرا کام خراب ہے، یعنی اٹھایا ہوا ہوگا اسے، اور ماں نے بڑی خوشی سے سینے سے لگایا ہوگا، لیکن دل میں سوچ رہی ہوگی ہے گا تو اوندا ہی پتر ہے۔ اور بیٹی کا کوئی اگر بیٹا یا بیٹی ہوگی تو اس کو بڑے زبردست طریقے سے ڈیل کرے گی، بڑی خوشی سے، جیسا کہ اپنی اولاد ہے۔ اور اگر اس کی بہو کے ہاں کوئی ولادت ہوئی ہے تو اس کو اٹھائے گی میرا، تو اس نظروں سے اٹھائے گی، نہیں ہے تو اوندا ہی پتر یا تھی، میرے نال تیرا کی تعلق، یہ حالت ہے۔ اب قرآن مجید کہتا ہے والدین کو اف تک نہ کہو، نہ جھڑکو، حسن سلوک کرو،
لیکن دوسری طرف جو اخلاقیات کے دیگر جتنی بھی آیتیں ہیں، جتنے بھی مضامین ہیں، وہ خود ماں پر فٹ نہیں ہوتے، وہ اس پر نہیں ہوتے، یعنی اس کو بھی تو فالو کرنے چاہیے۔ بیٹے کو اگر سکھایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیا تمہارے تعلقات ہونے چاہیے، ان کو بھی تو سکھایا ہے کہ ان کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے۔ اس طرح تو گھر نہیں چلیں گے، اور اب چل بھی نہیں رہے۔ اب حالت یہ ہوگی کہ گھروں کے اندر اگر یہ کام اسی طرح چلتا رہا تو مرد گھروں میں جائیں گے ہی نہیں، اب بھی نہیں جانا چاہتے، باہر جگہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے باہر گراؤنڈز ہوں، باہر آپ کی کوئی ایکٹیویٹیز ہوں تو یہ مرد گھر جائیں ہی نہ۔ کیوں؟ کیونکہ جاتے ہیں تو لڑائی شروع، کوئی نہ کوئی ان میں سے شکوے لے کے بیٹھا ہو، ہاں اس طرف آئے ہو، مجھے نہیں بلایا، اس کو بلایا، اس کے لیے فروٹ گیا ہے، اس کے لیے کیوں نہیں گیا۔ حتیٰ کہ اب یہ حالت ہے کہ اگر وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے باہر چلا گیا تو ماں ناراض ہو جائے گی، باہر پتہ نہیں کیوں گیا۔ وہ اگر بیچارہ کبھی ہوٹل میں کھانا کھلانے کے لیے لے گیا تو ماں ناراض ہو جائے گی، ہاں باہر کھواندا پھرتا ہے، وہ کھانا ہی ہے نا، کھا لے تو کی کچھ آدھے گھنٹے کے لیے خوش ہو جائے گی، یا وہ بچے خوش ہو جائیں گے، لیکن وہ جو گھر میں بیٹھی ہیں ہماری بڑی اماں، وہ ناراض ہو جائیں گی، وہ کہیں گی یہ کیوں لے کر گئے۔ اس کے بعد اگر بڑی اماں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہے تو وہ کمرے میں روٹھی ہوئی ہوگی، وہ دو بالاں نوں لے کے اتنی پریشان بیٹھی ہوگی جویں کوئی مر گیا ہوندا۔ اگر بیچارہ گھر میں کسی ایک کے ساتھ کوئی ٹھیک ہی وہ چور ہو جائے گا، وہ یعنی اس کی بیوی اور اس کی ماں اسے چور بنا کے چھوڑیں گے، یعنی اگر اس کے ساتھ ہنس رہا ہے تو وہ چھپائے گا کہ یہ نہ دیکھ لے کہ میں اس کے ساتھ ہنس رہا ہوں۔ اس کے ساتھ بیچارہ کوئی صحیح سیدھے منہ سے بات کر رہا ہے تو چھپائے گا کہ یہ نہ دیکھ لے۔ یہ حالت ہے، یہ مطلب یہ حالت ہونی تھی شادیوں کے بعد، تو پھر اس قوم نے بچے ہی پیدا کرنے ہیں نا، اور تو کچھ نہیں ہونا۔ تو لوگ بڑھتے جائیں گے، لیکن اخلاقی طور پہ نہایت وہ تنزلی کا شکار، اور ذہنی طور پہ بڑے ہی ڈل، اور عقلی طور پر بڑے ہی بیچارے نچلی سطح پہ گرے ہوئے۔ اتنے زیادہ آبادی ہو جائے گی، سیاڑا ہوگا ہی کوئی نہیں۔ یہ تو ایسے ہوا کہ ایک بھیڑ تھی لوگوں کی، کسی نے پوچھا کہ ان میں کوئی سمجھدار بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ سمجھدار جو تھے بھیڑ سے نکل کے الگ ہو گئے، یہ ساری بھیڑ ہی ہے۔ اس طرح بڑھتے جائیں گے، امت بڑھاتے جائیں گے، امت ہی بڑھتی جائے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مولوی ایک دلیل دیتے ہیں، جی سرکار نے ایک مرتبہ فرمایا کیا امت بڑھنی چاہیے؟ پیغمبر کو یہ فرمانا چاہیے تھا۔ کیونکہ اگر وہ ایسے نہ فرماتے تو سامنے والے یہ کہتے کہ بڑھانے کی کیا ضرورت ہے، رہنے دو بچے۔ اور ہوا بھی اسی طرح ہی تھا۔ وہ آدمی کسی ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا جو بانجھ تھی۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اب وہ صحابی آپ کے پاس اس لیے نہیں آیا تھا کہ آپ دعا کریں کہ وہ بچے جننے لگے، وہ آیا تھا کہ صرف اجازت دے دو جی میں نکاح کرنا ہے۔ دیکھو نا، مطلب ہم آج کہتے ہیں نا کہ پیروں کے پاس لوگ جاتے ہیں اور وہ اپنا انہوں نے کام سیدھا کرانا ہوتا ہے، تو وہ یہ شروع سے ہی چل رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جی میں نکاح کر لوں، آپ نے فرمایا بانجھ عورت ہے، بچے ہیں نہیں، روش نہ ڈالو اس طرح۔ وہ کہتا ہے جی میں بچے پیدا کرنے والی سے نہیں کروں گا، میں نے اسی سے ہی کرنا ہے۔ 2 دفعہ 3 دفعہ جب بات ہوئی، تکرار ہوا، تو آپ نے فرمایا پھر اس کا مطلب ہے کہ بانجھ عورتوں سے نکاح کرو کہ تمہیں بچوں کی نہیں طلب، تو یہ تو بڑی غلط روش پیدا ہو جائے گی۔ اب اس تناظر میں آپ نے وہ جملہ فرمایا، مولویوں نے لے لیا، امت بدائی جاؤ، امت بدائی جاؤ، امت بدائی جاؤ، کام دا ایک بھی نہ ہو۔ چند ہیں، گن لیں تو گنے جائیں گے یہودی دنیا میں، پوری دنیا کی معیشت ان کے پاس ہے۔ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کہیں سے آئے گی تو اسرائیل سے آئے گی، کوئی پروڈکٹ سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس کی آئے گی اسرائیل سے آئے گی، کوئی ایسی تھیوری نکلے گی جس سے اسپیس سائنسز میں کوئی نئی چیز پروڈکٹ سامنے آئے گی، اسرائیل سے آئے گی۔ گنتی کے ہیں لوگ، اور 19ویں صدی کے شروع میں تو ان کو اتنا مارا دنیا نے کہ ہٹلر نے کہا تھا میں نے تھوڑے سے چھوڑے ہیں اس لیے کہ دنیا جان لے کہ یہ بڑے شیطان ہیں، یعنی اتنا ان کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد ان کے جو بچے پیدا اتنے ذہین، یعنی وہ اپنی اتنی زیادہ وہ چلتے ہیں۔ یہ امت ودائی جاؤ، امت ودا ہو جی، امت ودی جاوے، دانا کوئی بھی نہیں۔ تو اس طرح دنیا ہنسنا تو نہیں ہوگی، یہ دھرتی پہ بوجھ پڑتا جائے گا۔ تو امت ودائیں، لیکن امت کو تھوڑا سمجھدار بھی بنائیں، ودائی جاؤ لیکن تھوڑے سیانے بھی بناؤ پھر۔ اور اگر اسی طرح سے جھگڑالو ہی پیدا کرنے ہیں تو پھر فساد ہی ہوگا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔